بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ام ہانئ قالت ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل بیتها یوم فتح مکہ. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہن تھی اور فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور معراج شریف میں جو تشریف لے جانا ہوا تھا وہ حضرت ام ہانی ہی کے گھر سے جانا ہوا تھا. تو فرمایا گیا یہ ان ام ہانئ حضرت ام ہانی سے روایت ہے قالت ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل بیتها یوم فتح مکہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں داخل ہوئے. فاغتسل انہوں نے غسل کیا. وصلی 8 رکعات انہوں نے 18 رکعتیں 8 رکعتیں نماز پڑھی اور یہ 8 رکعتیں جو ہے یہ چاشت کی نماز. تو 8 رکعتیں پڑھی. فلم ارا صلاۃً قط اخف منہا. وہ 8 رکعتیں ایسی پڑھی کہا کہ اس سے خفیف اور ہلکی نماز میں نے کبھی نہیں دیکھی. اتنی خفیف نماز. غیر انہم یتم الرکوع والسجود مگر یہ کہ وہ رکوع اور سجدہ مکمل کرتے. رکوع اور سجدہ میں کمی نہیں رکھتے. وقالت فی روایت اخری اور دوسری روایت میں انہوں نے کہا وذالک ضحی اور یہ چاشت کی نماز تھی. وعن معاذۃ قالت سألت عائشہ کم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ الضحی. حضرت معاذہ بنت عبداللہ ادویہ صحابہ بصریہ ہیں. ان سے ملاقات ان سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاشت کی کتنی رکعتیں پڑھتے. قالت 4 رکعات ویزید ما شاء اللہ. تو انہوں نے فرمایا 4 رکعتیں اور کبھی زیادہ کرتے جتنا اللہ چاہتا. تو کبھی جو ہے زیادہ بھی پڑھتے اور کبھی 4 رکعتیں پڑھتے. اور ایک دوسری روایت کے مطابق زیادہ جو ہے تقریباً 12 رکعتیں ہوتی. یہ اور کسی روایت سے 12 رکعت سے زیادہ کا ذکر نہیں ملتا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے. وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح علی کل سلامی من احدکم صدقۃ. یعنی تم میں سے کسی کے ہر ہڈی پر صدقہ ہے. یعنی تمہارے جسم کے اندر جتنی ہڈیاں ہیں سلامی کہا جاتا ہے ہاتھ کے پوروں کی ہڈیوں کو، لیکن مراد اس جگہ پورے بدن کی ہڈیاں ہیں. پورے جسم کے اندر جتنی ہڈیاں ہیں ہر ہڈی پر صدقہ لازم ہے. یعنی گویا کہ انسان کا پورا وجود جو اس کے اندر جتنی ہڈیاں ہیں ہر ہڈی کے اوپر لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے، صدقہ دے. اور صدقہ سے مراد کیا؟ تو فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ. ہر تسبیح صدقہ ہے.
جو تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہو سبحان اللہ بحمدہ وغیرہ، تو یہ اللہ کی طرف یہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر تحمید یعنی الحمدللہ جو پڑھتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر تحلیل صدقہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اور بری بات سے منع کرنا روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ہر اعضاء کے ہر جوڑ اور ہر ہڈی کے اوپر لازم ہے کہ وہ صدقہ دے، اور صدقہ کیا ہے؟ یعنی تسبیح کرنا، تحمید کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ اکبر کہنا، اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینا، لوگوں کو بری بات سے روکنا، یہ سب صدقات میں آتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کے پورے وجود پر لازم ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کی حمد بجا لائے، اور لا الہ الا اللہ پڑھے اور اللہ اکبر پڑھے، اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روکے۔ تو یہ سب الگ الگ تسبیحات ہیں، اور ہر جسم کے ہر ہڈی پر تسبیح لازم ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور ان تمام صدقات کی کفایت کرتی ہیں وہ 2 رکعتیں جو آدمی چاشت کی پڑھتا ہے۔ تو انسان کے اوپر ہر ہڈی کے اوپر صدقہ لازم، اور یہ صدقہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی چاشت کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ ان تمام صدقات کی طرف سے کفایت کر جائے گی۔ تو ان 2 رکعتوں کا اتنا عظیم الشان مرتبہ ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن زید بن ارقم انہ رعا قوما یصلون من الضحى، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے، عند ارتفاع الشمس شیئا یسیرا، جبکہ سورج طلوع ہو کر کے بھی تھوڑا سا ہی اٹھا تھا، اوپر ہوا تھا، اس وقت چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فقال لقد علموا ان الصلاة فی غیر هذه الساعة افضل، تو انہوں نے کہا کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے، انہوں نے جان لیا کہ نماز اس وقت کے علاوہ میں افضل ہے۔ ابھی سورج ابھی طلوع ہو کر کے تھوڑا ہی سا اونچا ہوا ہے، ابھی معاملہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب تک اس پر نگاہ جم سکے، لیکن طلوع ہونے کے اول مرحلہ میں سورج کی ٹکیا پر نظر جم سکتی ہے، اتنی اس میں تیزی نہیں ہوتی ہے کہ نہ جمے، اور ایسے ہی جب سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس وقت بھی نظر جمنے لگتی ہے۔ تو یہ دونوں وقت مکروہ وقت ہے، یعنی طلوع آفتاب کے وقت سے لے کر کے اتنا اونچا ہونے تک کہ اس پر نگاہ نہ جم سکے، اور اس کی حد تقریباً 20 منٹ کی ہے اس علاقے میں۔ تو فرمائیں کہ چاشت کی نماز اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے، معلوم ہوگا کہ چاشت کی جو نماز ہے اس وقت کے علاوہ میں افضل ہے۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، اوابین کی نماز اس وقت ہے جب کہ اونٹنی کے بچے اونٹنیوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ بھی چاشت کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ اونٹنی کے بچے اونٹنیوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے عرب کی ریتیلی زمین میں، اونٹنی تو تیز دھوپ اور
دھوپ سے جو ریتا گرم ہو جاتا ہے اس کو اونٹنی تو برداشت کر لیتی، لیکن اونٹنی کا جو بچہ ننھا منا ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا. تو اس لیے جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو اونٹنی کے بچے کو الگ کر دیا جاتا ہے، یا اونٹنی کا بچہ الگ ہو کر کے اپنی فلاں کی جگہ میں آ جاتا ہے. تو مراد یہاں وہی ہے کہ جب سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کا وقفہ گزر جائے اس کے بعد ہی چاشت کی نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے نماز پڑھنا مکروہ ہے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. عن ابی الدرداء وعن ابی ذر رضی اللہ عنہما، یہ حدیث حضرت ابو الدرداء سے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں سے روایت ہے. قالا، ان دونوں حضرات نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ قول ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ یعنی حدیث قدسی کہیں گے، یبن آدم ارکع لی 4 رکعات من اول النہار، اے ابن آدم میرے لیے اول نہار میں، دن کے شروع میں، یعنی مراد یہی ہے طلوع آفتاب کے کچھ وقفہ گزر جانے کے بعد، اول نہار میں 4 رکعتیں پڑھو، اکفی کا آخرہ، تو میں تمہارے لیے تمام حاجتوں اور تمام ضرورتوں کے لیے کفایت کروں گا آخر نہار تک. اول نہار میں اگر تم 4 رکعتیں پڑھ لو گے تو آخر نہار تک تمام حاجتوں کے لیے اور تمام تمہارے مقاصد کے لیے میں کفایت کروں گا. رواہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا. وان بریدہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الانسان 360 مفصلا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ انسان میں 360 جوڑ ہیں، جو ہڈیوں کے جوڑ ہیں وہ 360 جوڑ ہیں مفصل. فعلیہ ان یتصدق عن کل مفصل بصدقۃ، تو انسان پر لازم ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دے. قالوا ومن یطیق ذلک یا نبی اللہ، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کون اس کی قدرت رکھے گا، کون طاقت رکھے گا کہ 360 جوڑوں کی طرف سے وہ صدقہ ادا کرے. فرمایا النخامۃ فی المسجد تدفنها والشیء تنحیہ عن الطریق، یعنی پہلے اس زمانے میں تو پکا فرش بنا ہوا ہے، کہیں ماربل ہے تو کہیں کچھ اور ہے، نہیں تو کم از کم سادہ ہی فرش بنا ہوا ہے. اس زمانے میں مسجد نبوی شریف میں فرش بنا ہوا نہیں تھا، ویسے سنگریزے اور ریت مٹی تھی. تو کوئی ناک سے رینٹ آئے یا کھکاڑ آئے ڈالے تو اس کو دفن کرنے کے لیے تھا. دوسرے کی طبیعت کو، حالانکہ ناپاک نہیں ہے وہ، لیکن طبیعت گھن کرتی ہے انسان کی اس سے، تو کہا کہ اس کو دفن کر دے. تو اگر کسی جگہ کوئی اگر کھکاڑ یا ناک کی رینٹ دیکھے تو اس کو دفن کرنا یہ بھی صدقہ ہے. تو کہا کہ النخامۃ فی المسجد تدفنها، جس کو تم دفن کر دو. والشیء تنحیہ عن الطریق، راستے پر کوئی چیز پڑی ہو، اینٹ ہے، پتھر ہے، یا شیشے کا ٹکڑا ہے، یا روڑا پتھر ہے، یا کانٹے دار کوئی چیز ہے جس سے کہ گزرنے والے کو ایذا تکلیف پہنچے. پتھر ہے کہ ٹھوکر کھا جائے،
کانٹا ہے کہ پیر میں چبھ جائے، شیشہ ہے کہ آدمی کے پیر کو زخمی کر دے، یا آج کل اور بھی کوئی چیز ہے کہ سواری کو نقصان پہنچ جائے، کوئی اینٹ پتھر ہو تو ٹکرا کر کے کوئی حادثہ ہو جائے گاڑی کا، یا کوئی کانٹے دار چیز ہے تو گاڑی سواری کے چبھ کر کے اس کی ہوا نکل کے پریشان۔ غرض یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی کوئی چیز بھی پڑی ہو تو یہ ہے کہ اس کو تم راستے سے کنارے کر دو، ہٹا دو، تو یہ بھی یہ صدقہ ہے نا۔ اسی کو دوسری جگہ اماۃ الاذان طریق بتایا کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی انسان کے لیے صدقہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اور اگر تم ایسی کوئی چیز نہ پاؤ جو اللہ کی بارگاہ، اللہ کی رضا کے لیے تم صدقہ کر سکو، کیونکہ 360 جوڑ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ہے، تو اگر تمہارے پاس ایسی چیز نہ ہو جس کو تم صدقہ کر سکو، فَرَكْعَتَا الضُّحَىٰ، تو چاشت کی 2 رکعت ان تمام صدقات کے لیے کافی ہیں، تجزئک، تمہیں کفایت کریں گی 2 رکعتیں۔ روا ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کی۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی ضحا 12 رکعة بنى اللہ له قصرا من ذهب في الجنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو چاشت کی 12 رکعتیں پڑھ لے، چاشت کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں، تو اگر چاشت کی 12 رکعتیں پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے سونے کا محل تعمیر کرے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ، اس حدیث کو امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وقال ترمذی ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ لا نعرف الا من ھذا الوجہ، غریب ہونے کا مطلب غلط نہیں ہے، یعنی حدیث کی جو سند ہوتی ہے تو اسی سند سے حدیث آئی ہے اور کچھ دوسرے طریق سے یہ حدیث نہیں آئی ہے۔ جب حدیث متعدد طرق سے آ جائے تو وہ حدیث زیادہ قوی مانی جاتی ہے۔ وعن معاذ بن انس الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قعد فی مصلاہ حین ینصرف من صلاة الصبح حتی یسبح رکعتي الضحى۔ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت معاذ ابن انس جہنی اور جوہینہ سے جوہینی بھی آیا ہے، قال انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مصلی میں بیٹھا رہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد مصلی میں وہیں بیٹھا رہے، حین ینصرف من صلاۃ الصبح، اس وقت جب کہ لوگ فجر کی نماز پڑھ کر کے لوٹ رہے ہوں، تو فجر کی نماز پڑھ کے جب لوٹ رہے ہوں لوگ تو کوئی آدمی نہ لوٹے اور اپنے مصلی پر بیٹھا رہے، کب تک؟ حتی یصبح رکعتي الضحى، یہاں تک کہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، وہیں اپنی جگہ بیٹھا رہے، کب تک بیٹھا رہے؟ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے تک۔ لا یقول الا خیرا، اور اس وقت میں سوائے بھلائی کے اور کچھ نہ بولے، یعنی یا تو اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے، تحلیل کرے، یا درود شریف پڑھے، کچھ بھی، یعنی خیر اور بھلائی کے علاوہ کوئی بات اور نہ بولے۔ غفر لہ خطایا، تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو۔ سمندر میں پانی کی سے جھاگ اٹھتی ہے تو اتنا بڑا سمندر
کتنی جھاگ ہوگی اللہ، تو کہا کہ اگرچہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو۔ روا ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کی۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ علی شفاعتی الضحیٰ، شفا اور شفا دونوں ہی ہے روایت میں، تو شفاعت الضحیٰ غفرت لہ ذنوبہ، کہ جو محافظت کرے چاشت کیے دو چاشت کے شفا کا، یعنی چاشت کی 2 رکعتوں کا، ہر 2 رکعت کو شفا کہا جاتا ہے۔ غفرت لہ ذنوبہ، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے مثل۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وَعَنْ عَائشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَىٰ 8 ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتها۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا وہ جو ہیں چاشت کی 8 رکعتیں پڑھتی تھی حضرت صدیقہ، ثم تقول، وہ پھر وہ کہتی تھیں کہ لو نشر لی ابوایا ما ترکتها، یا اگر میرے ماں باپ زندہ کر دیے جائیں تب بھی میں اسے نہ چھوڑوں۔ یعنی کیا مطلب، اگر معلق کر دیا جائے کہ اگر تم یہ 8 رکعتیں چھوڑ دو تو تمہارے ماں باپ زندہ کر دیے جائیں گے، تب بھی میں یہ 8 رکعتیں نہ چھوڑوں۔ رواہ مالک، ایسی حدیث کو مالک نے روایت کیا۔ تو یہ جو ہے تعلیق جو کی گئی ہے کہ ماں باپ زندہ کر دیے جائیں، تو یہ تعلیق امر محال اس لیے کہ محال عادی ہے کہ جس کی موت ہو جائے دوبارہ ان کو یہ قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ کیا جائے، مگر اسی پر معلق، محال پر جو چیز معلق کر دی جاتی ہے جس کا ترک، اس کا ترک محال ہو جاتا ہے، یعنی کبھی ہم چھوڑیں گے نہیں ان رکعتوں۔ وعن ابی سعید قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ حتی نقول لا یدعها ویدعها حتی نقول لا یصلیها۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاشت کی پڑھتے، لگاتار پڑھتے، یہاں تک کہ ہم یہ کہنے لگتے کہ لا یدعو، کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ یعنی جب چاشت کی شروع کرتے پڑھنا تو پڑھتے رہتے لگاتار، اتنا پڑھتے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ وَيَدَعُهَا، اور کبھی چھوڑتے، اتنا چھوڑتے، حتی نقول، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ لا یصلیھا، کہ اب اسے نہیں پڑھیں گے۔ تو معاملہ کیا تھا کہ چاشت کی نماز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے، لیکن کبھی ترک بھی کرتے تھے تاکہ قوم کے اوپر یہ واجب نہ ہو جائے۔ اگر مواظبت برتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عبادت واجب کر دی جاتی، تو اس لیے تاکہ چاشت کی نماز عام مسلمانوں پر واجب نہ ہو تو کبھی ترک بھی کر دیا کرتے تھے۔ رواہ ترمذی، حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن معرق الاجلی قال قلت لابن عمر تصلی الضحیٰ۔ حضرت معرق اجلی سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر سے کہا کہ آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ قال اللہ، تو انہوں نے کہا نہیں۔ قلت فعمر، تو کیا عمر پڑھتے تھے؟ قال اللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ قلت فابو بکر، تو کیا ابو بکر پڑھتے؟ قال اللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ قلت فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے؟
قال لا اخالو، انہوں نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ نہیں پڑھتے، مگر معاملہ کیا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی تو پڑھتے رہتے لگاتار اور کبھی بہت دنوں تک ترک بھی کرتے، تو اس لیے جن لوگوں نے وہ دیکھا کہ ترک کا زمانہ، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے، اور جنہوں نے دیکھا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں چاشتی نماز پڑھتے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال عند صلاۃ الفجر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت حضرت بلال سے کہا، یا بلال حدثنی بارجا عمل عملتہ فی الاسلام، اے بلال مجھے بتاؤ جو عمل اسلام میں تم نے کیا، اسلام سے پہلے کے بارے میں نہیں، اسلام میں جو تم نے عمل کیا اس عمل میں تم جو اجر و ثواب کی زیادہ امید رکھتے ہو اس عمل کے بارے میں بتاؤ، کہ تم جو بھی اسلام میں تم نے عمل کیا اور ایسا عمل جس پر اللہ کی بارگاہ سے زیادہ اجر و ثواب ملنے کی تمہیں امید ہو زیادہ، وہ کون سا عمل ہے؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ دُفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، کہا کہ اس لیے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے نالین کے چلنے کی، جب جوتا بن کے چلا جاتا ہے اس کی آواز سنی، کھٹکی پٹکی جو آواز ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو جب جنت کی سیر کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے اپنے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ کی آواز آ رہی تھی، تو حضرت جبریل امین سے پوچھا کون ہے، تو کہا کہ بلال ہے، تو اسی عمل کے بارے میں پوچھا حضرت بلال سے کہ بتاؤ وہ عمل اسلام میں تم نے کیا اور اس عمل پر تمہیں اللہ کی بارگاہ سے زیادہ اجر و ثواب کی امید ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ قال ما عملت عملا ارجا عندی انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ من لیل او ولا نہار الا صلیت بذلک الطہور۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ وہ جب بھی وضو ٹوٹے تو وضو کر لیا کرتے، اور جب وضو کرتے تو صرف وضو ہی نہیں کرتے بلکہ 2 رکعت نماز بھی تحیۃ الوضو کی پڑھ لیا کرتے۔ تو کہا ہے کہ انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ من لیل او نہار، رات کی یا دن کی کسی گھڑی میں جب بھی میں طہارت حاصل کر لوں الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی، تو میں اس طہارت سے پڑھ لیتا ہوں جتنا میرے لیے لکھ دیا گیا، یعنی وہ نماز پڑھ لیا کرتے، تو جتنا میرے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ میں پڑھوں اتنا میں پڑھ لیا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا یہ عمل اتنا مقبول اور پسندیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ وان جابر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ کی تعلیم دیتے، استخارہ کرنا، کہ جب کوئی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر کرنا ہو یا کسی کوئی کام کرنا ہو تو استخارہ کرے۔ تو کما یعلمنا سورۃ من القرآن، کما یعلمنا سورۃ من القرآن، تو استخارہ سکھاتے جس طرح کہ ہمیں قرآن کریم کی سورت سکھاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ اسی طرح درس دیتے۔
یقول اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضۃ، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا قصد کرے تو چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے من غیر الفریضہ، فرض نماز کے علاوہ، فرض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے. ثم لیقل، پھر یہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں استخارہ کرتا ہوں تیرے علم کے سبب. اور استخارہ کہتے ہیں کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے یا کہیں بڑے سفر پر جانا ہو تو یہ سفر میرے حق میں ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، تو 2 رکعت نماز ادا کر کے سو رہے تو خواب میں اسے ایسی چیز دکھائی جائے گی جس سے کہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ کام اسے کرنا اس کے لیے خیر ہے یا نہ کرنا خیر ہے. اسی کو استخارہ کہا جاتا ہے. تو کہا کہ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں تیرے علم کی بدولت. واستقدرک بقدرتک، اور میں تیری بارگاہ سے قدرت طلب کرتا ہوں تیری قدرت سے. واسألک من فضلک العظیم، اور میں تیرا بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں. فإنک تقدر ولا اقدر، اس لیے کہ تو ہی ہے قدرت رکھنے والا، میں قدرت رکھنے والا نہیں، میں قادر نہیں. وتعلم ولا اعلم، تو ہی تمام امور کو انجام کو جانتا ہے، ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا. وانت علام الغیوب، اور تو ہی ہے تمام غیبوں کو جاننے والا. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین کے معاملے میں بہتر ہیں اور معاش کے معاملے میں وہ عاقبت امری اور انجام کار، یعنی آخرت کے انجام کے معاملے میں. اچھا، او قال و فی عاجل امری و عاجل ہی، یا یہ کہ فی معاشی و عاقبت امری ہی کے بجائے میرے جلدی آنے والے معاملے میں یا وقت مقرر پر آنے والے معاملے میں، یہ اس کے بارے میں ہے نا. اچھا، فقدر ہو لی، تو وہ اسے میرے لیے مقدر کر دے کہ اگر میرے لیے یہ بہتر ہے دین کے معاملے میں اور ہر چیز کے معاملے میں تو اس چیز کو میرے لیے مقدر کر دے. ویسر ہو لی، اور اسے میرے لیے آسان کر دے. ثم بارک لی فی ہے، پھر میرے لیے اس میں برکت عطا فرما. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین کے معاملے میں یا میرے معاش کے معاملے میں یا میرے معاملے کے انجام کے معاملے میں. او قال، یا یہ کہا راوی نے فی عاجل امری و عاجل ہی، جلدی آنے والے معاملہ میں یا دیر سے آنے والے معاملہ. فصرف ہو عنی، تو اسے میری طرف سے پھیر دے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے. وصرفنی عنہ، اور مجھ کو اس سے پھیر دے، اس سے ہٹا دے. وقدر لی الخیر حیث کان، اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی ہو. ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس سے راضی کر. اور یہ کام کرنے کے بعد یہ سب دعا، پہلے نماز پڑھنا، پھر یہ سب ذکر اور دعا کرنے کے بعد یسمی حاجت ہو، یعنی صلاۃ استخارہ پڑھ لیا، نماز استخارہ اور یہ سب دعائیں وغیرہ ذکر وغیرہ کر لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کرے. یہ ہماری حاجت ہے. رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. وعن علی رضی اللہ عنہ قال حدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر، صدق ابو بکر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے مجھ سے بیان کیا، وصدق ابو بکر، اور ابو بکر نے سچ ہی کہا. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی ثم یستغفر اللہ الا غفر اللہ لہ۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی کسی بھی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے غلطی سے، ثم یقوم، پھر وہ کھڑا ہو، یتطہر، اور پاک ہو یعنی طہارت حاصل کر لے، ثم یصلی، پھر نماز پڑھ لے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے، الا غفر اللہ لہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھی، اللہ محمد